تو جی آج کا ولاگ ایک افطار ڈنر کے نام، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمیں افطار پہ بلاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمیں کام نہیں کرنا پڑتا. اس دن ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم مہمانوں کی طرح بیٹھ کر جا کر یہ کھا پی کے مزے سے واپس آ جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ افطار پارٹیز ہونی بھی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں. آج کوئی آپ کے لیے افطار بناتا ہے تو کل آپ کسی کے لیے افطار بناتے ہیں. تو اس طرح کے افطار ڈنرز ہونے چاہیے تاکہ یوں ہی آپس میں پیار محبت کا سلسلہ چلتا رہے. تو آج جی مجھے بھی بلایا گیا تھا ایک افطار ڈنر پہ، اور سڑکوں پہ ایسے گہما گہمی ہوتی ہے، بس افطار کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور ہم بھی بھاگم بھاگ پہنچے جی افطاری کے لیے. جب ہم یہاں پہ پہنچے تو سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگی کہ انہوں نے پورچ کے اندر ہی نماز کا انتظام کیا ہوا تھا، اور باجماعت نماز مغرب یہاں پر ادا کی گئی. آگے چل کے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. اور یہاں پہ بہت ہی اچھا انہوں نے جان نمازیں بچھا کر اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا ہوا تھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہم جب اندر پہنچے تو ابھی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم باقی تھا اور ابھی انتظامات چل رہے تھے، آہستہ آہستہ چیزیں دسترخوان پر آ رہی تھیں، کچھ آ چکی تھیں اور کچھ آنے والی تھیں. یہ ایک چھوٹی سی جگہ بچوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد جو مینیو تھا، مینیو واز ٹو گڈ. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے چکن روسٹ ہے، سموسے کوئی 3-4 طرح کے سموسے تھے، ساتھ میں ڈرم سٹکس تھیں جو کہ بہت مزے کی تھیں، اور اس کے علاوہ رول یہاں پر آپ کو مل جائیں گے. اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا، اور بہت ہی اچھی فرائیڈ آئٹم یہاں پر موجود تھی. فرائیڈ آئٹم کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اور چاٹ یہاں پہ 3 قسم کی کوئی چاٹ تھی. ایک فرسٹ آف آل چنا چاٹ جو کہ بالکل مسالے دار اور اسپائسی قسم کی تھی، ساتھ میں دہی بھلے. افطار ہو اور دہی بھلے نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. اور جی یہ فروٹ چاٹ، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہنے کو دل کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں. نارملی جو چیزیں ہم عام دنوں میں نہیں بناتے، رمضان میں ہم وہ ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اور رمضان میں اللہ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں دی ہیں، اتنی برکتیں دی ہیں کہ ہمارا دسترخوان بھرا ہی رہتا ہے. تو افطار کا ٹائم ہو چکا تھا، سب جو ہے نا کھانے پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی ڈشز خالی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس دن ویسے اتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. اور میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں دسترخوان پہ ہوں کم سے کم آپ اسے ٹیسٹ ضرور کریں. آلدو کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں پسند ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. اور یہاں پر اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی، تمام مرد حضرات نے باجماعت نماز ادا کی گئی. اور اس کو دیکھ کے مجھے ایک ہی چیز یاد آتی ہے کہ ہم نے ایک بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اتنا خوبصورت شعر ہے یہ، اتنا پسند ہے مجھے یہ شعر کہ دیکھیں آپ برابری، اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو برابر قرار دیا ہے. کوئی برتر، کوئی اعلیٰ، کوئی کمتر نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور اس کے بعد جی دا موسٹ کہہ لیں آپ کے خوفناک قسم کا پارٹ جو ہوتا ہے کسی بھی ڈنر کا، کسی بھی افطار پارٹی کا، یہ پانڈے. یہ سجے بھی پانڈے، کھبے بھی پانڈے، ہر طرف صرف پانڈے ہی پانڈے. قسم خدا کی ان برتنوں سے تو اتنی کوئی ان میں برکت ہے، اتنی برکت ہے ان سے تو کبھی جان چھوٹ ہی نہیں سکتی. ادھر منہ ادھر کر کے ادھر کرو اور وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. اور اس کچن کا حال دیکھ کے میں نے تو ایک دفعہ سوچا اللہ یہ جو آج میڈ دھوئے گی نا یہ کیسے دھوئے گی بیچاری. اور افطار کے ساتھ ہی کھانا کیونکہ تیار تھا، اور کھانے بھی کا جو مینیو تھا واز ٹو گڈ. یہ بیف چلی ڈرائی ہمیں مل جائے گا یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت ہی یمی قسم کا آگے منچورین ہے. اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا منچورین ہے. یہ کھانے میں بھی بہت اچھا تھا، جیسے یہ دیکھنے میں پیارا ہے ویسے یہ کھانے میں بھی بہت پیارا تھا. اور لیکن کیونکہ افطار کی وجہ سے اسی ٹائم کھا کے وہ ایک دم سے معدہ فل ہوا ہوتا ہے تو یہ چیزیں کھانا بہت مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ فرائیڈ رائس اور اس کے اوپر یہ اسپرنگ انین کٹے ہوئے، یہ تو اور ہی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے. اور اتنا کھایا آپ یقین کریں کہ واپس آ کے حالت خراب ہو گئی تھی کہ سحری نہیں کی گئی اگلے دن، کہ نہیں صبح سحری نہیں کرنی کیونکہ افطار بہت زیادہ کر لیا. لیکن جب مینیو اتنا اچھا ہو تو کہاں انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے، بندہ کہتا ہے دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے کہا دیکھی جائے گی. اور یہاں ہر بندہ اپنا ولاگ بنانے پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اور کھانے کے بعد کے جو حالات تھے وہ منظر خوفناک قسم کا منظر.
جو کہ ایک دفعہ پھر کچن کا حال، جو ایک دفعہ ہیلپر صاف کر چکی تھی اور یہ دوسری دفعہ کا حال تھا کہ تباہی تھی، کہ تباہی کچن کے اندر. اور میں دیکھ دیکھ کے یہ سوچی تھی کہ کیسے ہوگا، لیکن جی سانوں کی جس کا ہے وہ جانے. ہم نے تو یہ جی اللہ حافظ کیا اور یہ اپنے گھر کہ میں بہن تم جانو اور تمہارا کام، اب یہ کچن تمہارے حوالے، ہم تو چلے اپنے گھر. تو چلتے ہیں جی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.